ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. My dear brothers and sisters, in our last khutbah, we discussed very important topic, very important matter that we should all have desired to perform that good deed, to attain that status. That is to leave behind us sadaqah jariyah. When we pass away from this world, we should try our best to leave some sadaqah jariyah, ongoing charity after death. Because this is the thing that we will get reward even after we pass away, even we leave this world. It could be our pious children, our pious son, our pious daughter. It could be the knowledge that we spread. It could be a book, Quran, or any religious book that you hand over to someone to read, and people, they keep reading after your death. It could be building a masjid, a madrasa, an orphanage, a hospital, any welfare project that you started in your life and people that keep benefiting from after your death. And surely you will get the reward. So imagine that we are in graves, we are not doing any good deed, people are doing good deed, our children, our salih, our last, they are performing good deed, but we have the same share in good deeds. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with best sadaqah jariyah. But there is another matter that is very serious, that we must be concerned about, must be worried about. More than attaining sadaqah jariyah, we must be worried about this serious and grave matter. And that is leaving behind us sayyat jariyah. That is very serious matter. Leaving behind us dhunub jariyah, ongoing sins jariyah. That someone has passed away, someone has left this world, and he has left some sins behind him in this world. So this is very serious matter. People, they don't care about this one. And my dear brother, imagine someone is in his grave. He is not committing sins, but still sins are piling up. Still he is accumulating sins. Still sins are adding in his record. What a worse person he is, who is in his grave and still the sins are piling up, still heaping the sins. So this is very serious. Allah subhanahu wa ta'ala says that لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Who are these people? That they are in their graves and still sins are coming to them. Still sins are adding in their record. These are the people who call towards misguidance. Just sadaqah jariyah is calling people to
guidance, calling people towards hidayah. If someone he listened to your call and he started acting upon your advice, you will get the reward. But if you call someone towards misguidance, if you call someone towards bid'ah, towards shirk, towards committing sins, you separate some indecent pictures and they keep separating. There are some stories that a youngster he used to spread indecent pictures. He had automatic system. Every week automatically picture that go to other people, and suddenly in accident he died. What happened? His friend they received the picture, indecent picture after he had died. So this is Sayyat Jariyah. And the friend they kept on receiving for several years. He is in his grave. And the people are receiving indecent picture from his mail every week. Allah says that وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, that they will bear their loads and also the loads of others alongside their own loads. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, that they will bear their own load and the load of others who they misguided. Just as we call people towards Tawheed, we call people towards Allah subhanahu wa ta'ala, you will find there are some scholars who defend shirk. They write down books to defend shirk, to defend bid'ah, to refute the people of sunnah. And these people who misguided others, they will get the sin of all those who are misguided by their books. They will keep receiving this sayyah. So this very systematic matter that we should try our best never to leave a single sin that is jariyah behind us. Imam, the great scholar and pious and the zahid, Imam Habib Abu Muhammad rahimahullah, he said that min sa'adatil mar إذا مات ماتت معه ذنوب. من سعادة المرء إذا ماتت معه ذنوبه والويل كل الويل لمن مات وبقيت ذنوبه حيات. That this is a sign for someone being good and fortunate one and blessed one, that when he dies, all of his sins die as well. لمن ماتت معه ذنوبه. When he dies, all of his sins are die with him. And the worst person is who dies and leaves sins behind him. People are committing sin and he is getting the share in their sins. Remember the major sin, the first sin committed on the face of earth, the first major sin. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزر من دمها لأنه كان أول من سن القتل. That no soul is unjustly killed, no human being is unjustly killed, but the first son of Adam, Qabil, who killed the first person, who shed the first blood on the face of earth, he will have the same share. He will have the share in that sin, in that murder, because he was the first person who committed that crime on the face of earth. إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ طِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. He will have the share in that murder. So billions of people have died or killed and they will be killed. But the first person who committed that crime, he will have the same share. He will get the same sin of killing other human beings. My dear brother, there's another person, our beloved Prophet ﷺ, he has seen that person in the hellfire. And he was the first person who changed the deen of Ibrahim alayhi salam. The people of Makkah, the people of Hijaz,
they were following the deen of Ibrahim Khalilullah alayhi salam. Though they have forgotten the major part of the deen, but still they were muwahhid. But still they were worshipping Allah subhanahu wa ta'ala alone. They had a scholar, very generous person, very renowned, very respectable person, and he was Amr ibn Amir al-Khuza'i. He was the chief of Banu Khuza'a, the leader of Khuza'a. People, they used to listen to him, they respected him, they used to follow him. He was very generous. And once he went to Syria, Sham, and he saw people worshipping idols, asnam, awsan. So he liked that idea, worshipping idols. So he brought one great idol from Syria named Hubal, and he kept in Kaaba and called people to worship idols. He was the first person who introduced worshipping idols among the people of Arabia. So Nabi alayhi salam says that رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه كان أول من سيب السوائل. I saw Amr ibn Amir al-Khuza'i dragging his intestines in the hellfire because he was the first person who introduced shirk, who introduced worshipping idols, who introduced releasing animals for the sake of false gods. He was the first person who introduced shirk among the people of Arab. So my dear brother, he left this sinful legacy behind. He died, people kept on worshipping idols, and he got the first lot. So likewise, my dear brother, nowadays there are so many kinds of sins that we people they leave behind us. You receive some message and you pass on to other people, and they keep passing on others. So my dear brother, this is the worst sin jariya, sayyi'at jariya. You are the responsible who pass one message to others, and people they keep on passing, and the first person who started, he will have the share. Likewise, my dear brother, look, imagine the sadaqah jariya of great scholars who wrote books. Imam Bukhari, Imam Muslim, other great scholars. They passed away, they died, they are in the grave, and they keep receiving sadaqah jariyah, reward. Whoever consults their book, they get the reward. Likewise, someone he writes a book in favor of shirk and bid'ah and innovation. In every Islamic country, you will find so-called scholars. People that say this is shirk, you will find scholars, no, this is not shirk. They defend shirk. People they write against bid'ah, you find some so-called scholars, no, this is not bid'ah, you can keep on doing. People they say listening music is haram, you will find so-called scholars, no, this is not haram. So these are the people that they are leaving behind verse sayyi'at jariyah. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Imam Shafi'i rahmahullah, he wrote very beautiful words. He says, وما من كاتب إلا سيفنى ويبغي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. That every person who writes down something, surely he will pass away, he will die. But the thing that he has written, it will remain after his death. فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ. You should not write on a single word with your hand, except that you will be happy to see on the day of judgment. Whatever you write down, surely you will see اقرأ كتابك. Allah will say, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Write down, read your own book, what you have written. كفى بنفسك, you are enough to accountability, to bring your own self to accountability, to check your own self, to bring your own self to the punishment. So my dear brother, whatever you write down, whatever the message you forward to other people, remember, you are leaving a sayyi'at jariyah behind you.
Likewise, my dear brother, another form of Sayyi'at Jariyah that we leave behind are our awlad. Allah said, Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. If you leave your children and you ignore upbringing your children, you ignore their tarbiyah, good tarbiyah, you did not bother about giving them good upbringing and good tarbiyah, and they were support because of your negligence. You are worried about wealth, about earning. You never bother about them bringing up and correcting their aqidah, inculcating the good aqidah in them, giving them good tarbiyah, good akhlaq, teaching them Islam, teaching them deen. And in the very early days of their life, to make a habit, to make a habit in them, you failed. So what will happen, my dear brother? You will die, and whatever the sin they commit, surely you will get the share in their sin. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بالعلم. Nabi alayhi salam is saying that ما من عبد استرعاه الله رعيا. Whoever is made in charge over people, a father is in charge. والمرء راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. He is a ra'i, he is a shepherd, he is a caretaker, he is a controller, he is a guardian. And if he fails, فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. And he does not care for them, he does not control them, he fails to control, to give them good nasiha, and fails to look after them. لم يجد رائحة الجنة. He will be deprived of the fragrance of paradise on the day of judgment. So this is the Sayyi'at Jariyah. If you fail to give tarbiyah to your children and they are committing sin after you die, surely this is Sayyi'at Jariyah. This is the first legacy that you are leaving behind. Likewise, my dear brother, there are some brothers, they harm some of their inheritors in the form of will. They write on will against Sharia. Or some people, they know that if I die, so my inheritance will not be divided according to the Sharia. So they don't care, they don't write on any will, any wasiyah. So this is also, my dear brother, bad and a sinful legacy that the people leave behind. He dies and the children, they fight after his death. Someone, he controls the whole property. He holds the whole property and he deprives others. Who is responsible? Nabi alayhi salatu wasalam is saying that ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. That it is not permissible for a Muslim to spend just 2 nights. If he has something to will, if he has something to write down at the will, at the wasiyah, and he said that he has no right to spend just 2 nights, but he must have his wasiyah ready, written with him all the time, so that after his death there should not be any haram, any wrong according to the Sharia. Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala, who is the narrator and rawi of this hadith, he says that Wallahi, ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. By Allah subhanahu wa ta'ala, not a single night spent over me from the day I heard this hadith from Allah's Messenger. But my will was every time ready with me. Even not a single night spent, but my will was ready with me. So my dear brother, likewise, my dear brother, there are so many other sins that people, they leave behind. People, especially in our family life, people, they know that if I pass away, people, they do this innovation after my death. They will commit such and haram after my death, but they don't prohibit them, but they don't advise them, but they don't write on their will and wasiyah.
people, he dies, and people will do haram or innovation after his death, and he knows that they will do, and he does not prohibit them, surely he will have the same share in their sins. These are the things, my brother, in the month of Ramadan, in the month when we, every human being, every Muslim desire to perform good deeds, we should also be worried about our sins. Not only the sin, but the grave sin that people leave behind. That they will keep getting sin and sin even after they die. And then Allah said, Allah sa'ama, this is the worst kind of load that they will bear on their necks, on their backs. People, they will not just bear their own loads, but the load of other people. Other will commit sin, and he will have to carry their load. May Allah save us from all these kinds of sin. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی ہم پر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے کچھ ایسے اعمال آسان کر دیے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ نیکیاں وصول کرتا رہتا ہے مسلسل. جب تک لوگ وہ کام کرتے رہیں گے اس کو اللہ ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ہم نے سابقہ جمعہ بڑی تفصیل ذکر کیا کہ انسان کو اس بات کی حرص کرنی چاہیے کہ میں اپنے پیچھے کچھ ایسے اعمال چھوڑ جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ان کا ثواب ملتا رہے. مسجد بنا دی, کوئی مدرسہ بنا دیا, کسی کو دین سکھا دیا, اولاد کی اچھی تربیت کر دی. جب تک اولاد اور آگے ان کی اولادیں نیکی پر گامزن رہیں گی اللہ ایسے والدین کو برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طرح جہاں ہمیں اس بات کی حرص ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. جہاں ہم گناہ کرتے ہیں ہماری خواہش اور حرص ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گناہ معاف کرا کے اس کھاتے کو ختم کر کے جائیں دنیا سے. یہ کھاتے کہیں کھلے نہ رہ جائیں پیچھے ہمارے. اگر یہ ریکارڈ کھلے رہ گئے حساب و کتاب پیچھے چلتا رہا تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہے کہ آدمی فوت ہو جائے قبر میں پہنچ جائے پیچھے ایسے کام چھوڑ جائے کہ جس کی وجہ سے مسلسل قبر میں اس کو گناہ ملتا رہے. اس کے گناہوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا جائے. جو لوگ گانے ریکارڈ کراتے ہیں, موسیقی کتنا بڑا جرم ہے. جو فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں, اور وہ عورتیں جو بے حجاب اور ایسی ویڈیو بناتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, وہ مر جاتی ہیں. ان کے مرنے کے بعد لوگ برسوں تک وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہتے ہیں. بتائیے کس کو گناہ جا رہا ہے. اسی طرح جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی, ایسے خطابات کیے جس میں لوگوں کو گناہ کی دعوت دی, شرک کی دعوت دی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں نام نہاد مفتی بیٹھے ہیں, آپ سود کے خلاف بولیں تو اس کے حمایتی علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ موسیقی کے خلاف بات کریں اس کی حمایت میں نام نہاد علماء آ جاتے ہیں. آپ کسی جرم کے خلاف بول کے دکھائیں آپ کو اس کی حمایت میں نام نہاد علماء مل جاتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ نبی علیہ السلام کہ من دعا الی ضلالہ کان له علیہ من الاسم واسم من عمل بها, کہ اس نے لوگوں کو گناہ کی دعوت دی, گمراہی کا بلایا, اس کو اس کا بھی گناہ ملے گا, اور جس نے اس کی بات سن کر گناہ کا ارتکاب کیا ان سب کا گناہ اس پر ڈالا جائے گا. وہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی دعوت پر شرک کرتے رہے, بدعات کرتے رہے, گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے. لوگ اس کی وجہ سے, اس کے فتووں کی وجہ سے سود لیتے رہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سود کی مذہبی بینکوں نے فتویٰ رکھے ہوئے کہ یہ فلاں مفتی کا فتویٰ ہے, یہ فلاں مفتی کا فتویٰ ہے. جتنے لوگ اس کے اس غلط فتوے کی وجہ سے سود لیتے رہیں گے, حرام کرتے رہیں گے, سب کا گناہ اس کو ملے گا. من سن فی الاسلام سیئۃ سنۃ سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها.
جس نے کوئی غلط طریقہ جاری کیا دین میں اور جو بھی اس کی وجہ سے اپنے کام عمل کرتا رہا سب کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا. جو آتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اپنے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے اور اس کی وجہ سے جتنے گمراہ ہوئے سب کے گناہ اس کو اٹھانا پڑیں گے. تصور کیجئے آپ نے میسج غلط کر دیا کسی کو آگے فارورڈ جس میں بدعت کا ارتکاب تھا, جس میں شرک کی دعوت دی گئی, جس میں کسی حرام بات کا ذکر کیا گیا, آپ نے آگے فارورڈ کر دیا بغیر تحقیق کے کہ یہ حدیث کی ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث رسول جس کی آپ نے تحقیق نہیں کی کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. آپ نے من قال علیہ ولم اقل, جس نے میرے طرف وہ بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کی ہے, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. آپ نے ایک بات منسوخ ہے رسول کی طرف, آپ نے تحقیق نہیں کی, بغیر تحقیق آگے فارورڈ کر دی. وہ آگے کرتے جائیں گے, جتنے لوگ اس کو فارورڈ کریں گے سب کا گناہ آپ کے سر پہ ڈالا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اسی طرح ہماری اولاد ہے, اولاد کی فکر بہت ضروری ہے. یہ ہمارا صدقہ جاریہ بھی ہے, یہ ہمارا سیئہ جاریہ بھی ہے. یا تو یہ ہمارے اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا, ہماری اولاد یا تو ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہ کی, ان کو دین پہ نہ چلایا, ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے نافرمانی کرتے رہی اور ہم خاموش رہے, اصلاح نہ کر سکے. اللہ کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے فیملی کو, سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد جہنم میں جا رہی ہو اور ہم خاموش رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد وہ گناہ کرتے رہے تو سب کا گناہ ہمارے سر پہ ڈالا جائے. الا ساء ما یزرون. اللہ ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے. ہر شخص کو اس کی حرص کرنی چاہیے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے بعد میرے گناہ کا کھاتا ختم ہوتا ہے. اسی لیے امام حبیب محمد نے بہت اچھی بات انہوں نے کہا کہ من سعادت المرء اذا ماتت معه ذنوب, کہ آدمی کی یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے گناہ بھی فوت ہو جائے. اور یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی تو فوت ہو گیا, پیچھے گناہ زندہ ہے, گناہ بڑھ رہے ہیں, گناہوں میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے. تو پھر قیامت کے دن وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن تو ایک ایک گناہ سامنے رکھا جائے گا, کچھ ایک ایک نیکی سامنے رکھی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ گناہ جو مسلسل آتے رہیں گے, تصور کیجئے جس کے گناہ بھاری ہو گئے, نیکیاں ہلکی ہوگی, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے, اور تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدى للمهتدين. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد